اور پتہ ہے جب بندہ گنہگار خطا کار اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے تو یہ معافی مانگنے کا عمل رب کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ پسند۔ اور اس کی وجہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے بغاوت کر کے شیطان کے ساتھ چلا گیا تھا، آج شیطان کو چھوڑ کے پھر میرے پاس آ گیا ہے۔ جس انسان کی موت یقینی ہو اور جس نے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہو اور اپنے مالک کو حساب دینا ہو، اور جس کو یہ بھی پتا ہو کہ زندگی کے پتہ نہیں کتنے سانس ہیں، مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، جب سانس ختم ہوں گے تو مالک اپنے پاس بلا لے گا، اور موت کے بعد بندہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا، تو پھر اسے اپنے زندگی کے سانسوں کی قدر نہیں کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جان، اس لیے کہ تو زندگی کے جس موڑ پر بھی اپنے رب سے بخشش مانگے گا اللہ تجھے وہی معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ولی تھے، نیک بندے تھے، وہ ہر وقت فکر مند رہتے تھے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جتنے بھی مقربین ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان میں خوف کی کیفیت رہتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے میرے پاک نبی کے صحابہ کو اللہ نے قرآن میں کن انعامات سے نوازا ہوا، اور سب سے بڑا انعام یہ اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم، میں اللہ ان سب سے خوش ہوں۔ اور یہ قرآن میں ہے کہ اللہ تمام نبی کے صحابہ سے خوش ہے، راضی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیے، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام اور مومن اور مسلمان یہ اس وقت تک خوش ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ پل صراط پار نہ کر لے۔ آئی سمجھ آپ کو، یہ صحابی ہیں، مرید بھی میرے آقا کے ہیں، شاگرد بھی میرے آقا کے ہیں، تربیت بھی میرے آقا نے فرمائی ہوئی ہے۔ بے پل صراط آسان کام ہے، جہنم کے اوپر بچھا ہے، بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، ہر کسی نے گزرنا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں بندہ خوش تو تب ہو جب پل پار کر لے، پل پار نہیں کیا تو خوشی کس بات کی؟ ہمارے ہاں ایک دستور ہے، ہم کہہ دیتے ہیں ہم جی رسول اللہ علیہ السلام کے غلام ہیں، نبی پاک کے عاشق ہیں، ہمیں کس بات کا ڈر ہے؟ ڈر عاشقوں کو ہوتا ہے، گستاخوں کو کہے کا ڈر؟ ڈرتے حیا والے ہیں، بے حیا تو نہیں نہ ڈرتے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبر کا ذکر آتا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، داڑھی مبارک تر ہو جاتی، اتنا روتے۔ حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں بارہا بیان کر چکا ہوں، انہوں نے سرکار سے جنت خریدی ہے، حضور کے جنت میں ساتھی ہیں۔ میرے پاک نبی نے حضرت عثمان غنی کے لیے دعا کی، یا اللہ عثمان کا حساب ہی نہ لینا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا، اللہ عثمان غنی کا حساب ہی نہیں لے گا۔ پھر میرے پاک نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے 70,000 پکے جہنمی میرے عثمان غنی کے کہنے پر جنت میں جائیں گے۔ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ عثمان 70,000 رَجُلًا كُلُّهُمْ قَدْ اسْتَوْجَبَتْ لَهُمُ النَّارُ كَمَا قَالَ، فرمایا 70,000 وہ جہنمی جن کے اعمال کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی ان کے لیے، اللہ عثمان غنی کی سفارش پر ان کو جنتی کر دے گا۔ اتنا بڑی شان کے مالک ذی النورین، حضور علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ، عشرہ مبشرہ میں، خلفائے راشدین میں تیسرے نمبر پر، اور ان کی حالت کیا ہے؟ قبر کا ذکر سنتے تو روتے، اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ
قبر کا ذکر سن کے اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے رسول اللہ علیہ السلام سے سنا ہوا ہے آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل قبر ہے، جو قبر میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں بھی کامیاب